مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحیم۔ اللہ رب العزت کا صد ہا شکر، کروڑ ہا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج کے دن پھر صحت، ہمت اور طاقت دی ہے کہ ہم بیٹھ کر اللہ رب العزت کا کلام سنیں اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کلام کو ہمارے روحوں میں، ہمارے سینوں میں اتار دے، اور اس کے صدقے اللہ ہمارے ایمان کو ترقی اور پختگی عطا فرمائے، اور ہماری روح کو اللہ طاقت عطا فرمائے، تاکہ ہم اس قرآن کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ آج ہماری جو نیتیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ نیتیں ہماری کیا ہیں؟ نیتیں بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ ہمارا فوکس رہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ فوکس بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا دھیان جو ہے نا وہ شیطان ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ دھیان جو ہے وہ قرآن اور ایمان اور رحمان کی طرف رکھنا چاہیے۔ تو نیت ہماری کیا ہے؟ یعنی کہ ہم نے اس دورہ قرآن سے حاصل کیا کرنا ہے۔ میں یہ اس لیے دہراتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہم صرف سننے سنانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم کچھ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حاصل ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ آج کے دور میں جو چیز خطرے میں ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اور آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو دوسروں طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، صرف ایک فرقہ جو میرا اور میرے صحابہ کا پیروکار ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ سوچیں جو 72 فرقوں والے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے ہم نے اپنا عقیدہ رکھنا ہے مضبوط، کیونکہ اگر عقیدہ مضبوط رہنا ہوا تو عمل تو وہ 72 فرقوں والے بھی کر رہے ہیں۔ سوچیں ذرا یہ بات۔ تو عملوں سے بخشش نہیں ہونی ہے، عقیدے اور ایمان سے ہونی ہے۔ اس لیے میں آپ کے عقیدے کی فکر میں ہوں کہ اپنے عقیدے کی ایک تو اصلاح کریں، کیونکہ ہر طرف سے لوگ حملے کرتے ہیں عقیدے پر، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی نہیں صحیح، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے جب تک آپ کو قرآن سے عقیدے کی سمجھ نہ آئے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کہاں کھڑے ہو۔ آپ دوسروں کی باتیں سن کے کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے میں قرآن سے آپ کو عقیدہ سمجھا رہی ہوں کہ کوئی کل کو آپ کو کچھ کہے تو آپ کے پاس دلیل ہو اور قرآن ہو جس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ تو نمبر 1 اس بات پہ ذہن رکھے کہ میں نے اپنا عقیدہ لینا ہے قرآن سے، پھر میں نے قرآن کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ قرآن ہے کیا، میں نے قرآن کی حقیقت سمجھنی ہے، میں نے رحمان کی معرفت پانی ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، میں نے رسول کی عظمت کو سمجھنا ہے، اور میں نے اپنی زندگی کی سمت کا تعین کرنا ہے کہ زندگی میں نے ایک سمت میں صراط المستقیم پر گزارنی ہے، میں نے کچھ مقصد لے کے زندگی گزارنی ہے، تقویٰ کا زادیرہ، اور کوئی صحبت میں نے رکھنی ہے انعمت علیہم کی ساتھ، اور کوئی منزل کا میں نے تعین کرنا ہے، مسلم بننا ہے، متقی بننا ہے، مومن بننا ہے، اس پر میں نے نظر رکھنی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جب ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کا دل دماغ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ صاف ہونا شروع ہو جائے گا دنیا کے فکروں اور غموں سے۔ یہ میں کر رہی ہوتی ہوں کہ سمت کا تعین کریں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام جو ہوتا ہے سمت کا تعین کرنا اور رسول کی عظمت سمجھانا اور رحمان کی معرفت دینا اور قرآن کی حقیقت سمجھانا اور عقیدے کی اصلاح کرنا، یہ کسی استاد، کسی مرشد، کسی رہبر کا کام ہوتا ہے۔ یہ کام بندہ خود کر نہیں سکتا، کیونکہ کڑیوں سے کڑیاں ملانے کے لیے، نقطوں سے نقطے ملانے کے لیے ایک عمر چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کتابوں کا نہیں، یہ برسوں کا کام ہوتا ہے۔ آگے پھر جب ہمیں یہ ساری حقیقتیں سمجھ آ جائیں گی تو پھر ہمارے اندر آخرت کی محبت پیدا ہو جائے گی، جو ہماری دائمی زندگی ہے ہم اس کی طرف دیکھنے والے، اس کی تیاری کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، ہم یہاں سے یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر ہم اپنا ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ بھی کرے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میں منافقین میں ہوں، ظالمین میں ہوں، جاہلین میں ہوں، تاکہ ہماری وہاں سے ترقی پھر آگے شروع ہو جائے۔ تو یہ میرے مقاصد ہیں، میں اس لیے دہراتی ہوں کہ آپ بھی ان مقاصد پر نظر رکھیں۔ تو یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم
دنیا کی چیزوں، فکروں، غموں، دکھوں سے نکل کر یہ والے جو نئے مقصد ہے نا، اس پر نظر رکھیں تاکہ ہماری سوچ بلند ہو اور ہماری نظر اعلیٰ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب آج ہم چھٹے سپارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس سے منزلیں، یہ چھٹی منزل، اللہ ہمیں منزلیں یہ ہم طے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں قرآن کے سپاروں سے ہمیں اپنی محبت کی منزلیں اور قربتوں کی منزلیں طے کروائے، اور اتنا ہی اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار فرما بردار بھی بنا دے۔ ایک ایک جب آپ یہ نیت لے کر بیٹھیں گے نا، تو کرنا کام اللہ کا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ بس حسین نیت لے کے بیٹھ جائیں کہ یا اللہ ایک ایک لفظ سے آپ یہ نیت لے کے بیٹھیں، یا اللہ ایک ایک لفظ جو میں دیکھ رہا ہوں نا، آپ دیکھیں ساتھ ساتھ، آپ اس نیت سے دیکھیں آیتوں کو کہ میں لوح محفوظ کا نظارہ کر رہا ہوں، آج میں رب کے نوری کلام کا نظارہ کر رہا ہوں، اس امید سے، اس گمان سے، اس یقین سے کل کو میں رب کے نوری مکھڑے کا بھی نظارہ کروں۔ آپ سوچیں یہ نیت آپ کو کہاں لے کے جا سکتی ہے، یہ سوچ آپ کو رب سے ملا سکتی ہے۔ تو یہ نیت کریں، ایک ایک حرف سے یا اللہ مجھے نور عطا فرما، ایک ایک لفظ سے مولا میرا من پاک کر دے اور مجھے قرآن کی محبت عطا فرما دے۔ پھر آپ دیکھیں جب دورہ قرآن ختم ہوگا تو آپ کا من بدل چکا ہوگا، آپ کا حال بدل چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آغاز فرماتا ہے چھٹے سپارے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہمیں سمجھا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ نہ ہو وہ کام کرتے رہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے لا یحب اللہ، مجھے پسند ہی نہیں ہے کیا، جہر بالسوء، کہ کوئی اونچی آواز سے غلط بات کرے، من القول، کوئی بات کرے، سوائے اس کے کہ من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہے، وکان اللہ سمیعا علیما۔ تو یہ آیت کا اس میں کیا ہے پس منظر کہ یہ یعنی کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا لے کر آئی تھی، وہ اونچی آواز سے اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہوا، تو یعنی کہ وہ صحابہ بھی بیٹھے بیٹھے ان کو اچھا نہیں لگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بیچاری پر ظلم ہوا ہے، وہ مظلوم ہے۔ مظلوم بندہ دیکھیں جب اپنی فریاد لے کے جاتا ہے نا، تو بعض دفعہ اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ اونچی آواز سے بول پڑتا کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ دکھی ہو کے بعض دفعہ اونچی آواز سے بات کر جاتا ہے۔ تو یہ اس عورت نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر دی کہ دیکھیں اللہ کتنا یعنی کہ لطیف ہے۔ سبحان اللہ، میں حیران ہو رہی تھی، قربان جائیں، یعنی میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ اللہ کی حساسیت کا عالم دیکھیں کہ ایک عورت اگر فریاد لے کے آئی ہے، دکھی ہو کے آئی ہے، اور اگر اونچا بولی ہے تو اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ اونچا بولی ہے تو وہ دکھی ہے، اس پر اعتراض نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ وہ کس بارگاہ میں آئی ہے اور اونچا بول رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے اس بات سے وہ نہیں ہے کہ یہ اونچا کیوں بولی ہے، اونچا وہ بول سکتی ہے، من ظلمہ، کیونکہ اس پر ظلم ہوا ہے، اس پر زیادتی کی گئی ہے، وہ دکھی ہے، وہ پریشان ہے، تو جو دکھی آئے اس کا دکھڑا سنو۔ اللہ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ نہ سوچو کہ اب یہ دکھی ہے تو اس نے میرا ادب کیوں نہیں کیا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اتنا یعنی کہ سبحان اللہ، اللہ کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کے لیے ہمیں کہنا چاہیے لطیف الخبیر ہے، باریک بینیاں۔ لیکن اگر میں اپنی سطح پہ سوچوں تو اللہ بہت کیئرنگ لونگ نیچر ہے، اللہ کی پتہ ہے آپ کو، بہت حساس سینسٹیو اللہ کی نیچر ہے کہ اللہ ہمارے احساسات کی بھی پرواہ کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا سمجھا رہا ہے، اگر تم درگزر کرو تو اللہ بھی درگزر فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی پک اور چوز نہ کرو۔ یہ تو یہودیوں کی نیچر ہوتی تھی، کسی نبی کو قتل کر دیتے اور کسی بات پر ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے ایسا ایمان نہیں پسند کہ جو تمہیں کچھ دل کیا اچھا لگا وہ قبول کر لیا، جو اچھا نہ لگا وہ چھوڑ دیا۔ تو آج ویسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا، ہماری جو فطرت ہے نا یہودیوں کی طرح بہت ملتی جلتی ہے ہماری فطرت، ہمیں پتہ نہیں ہے پتہ کہ یہودی بھی اس طرح کرتے تھے، کسی نبی کو مان لیا، کسی کو مار دیا، کسی کی نافرمانی کی، کسی کی گستاخی کی، کسی سے مطالبے کیے، کسی سے اعتراض کیے۔ ہماری بھی یہ نیچر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہمیں آسان لگی ہے، جو ہمارے فائدے کی ہے، وہ کر لی،
اور جو ہمارے فائدے کی نہیں ہے، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت مصطفیٰ، محبت ہے، ادھر نہیں ہم جاتے۔ ہاں سنت، مثلا کہ میں مثال دوں آپ کو، ایک سنت کا کام ہے نکاح، وہ کر لیا، اس کے بعد جو جو ہوتا ہے شادیوں میں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، مکس گیدرنگ ہے، ڈانس ہے، گانے ہیں، نام، یعنی ایک سنت کر کے اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شریعت پہ بھی جانا ہے، طریقت پہ بھی جانا ہے، اطاعت رسول پر بھی جانا ہے، محبت رسول پر بھی جانا ہے، اتباع رسول پر بھی جانا ہے۔ باقی سب کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایک کام سنت کا کر کے باقی سارے کام چھوڑ دیے۔ تو یہ جو فطرت ہے نا ہماری، یہ یہودیوں کی ایسی فطرت ہوا کرتی تھی کہ نبیوں کی کچھ باتیں مان لیتے تھے، جہاں اپنا فائدہ دیکھتے تھے وہ باتیں مان لیتے تھے، اور جو فائدے کی نہیں لگتی تھی نا، جو رواجوں کے خلاف ہوتی تھی، وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، یا اللہ ہماری اصلاح فرما۔ آیتوں سے اندھے بن کے نہیں گزرنا چاہیے ہمیں، اندھے اور بہرے ہو کے۔ یہ اندھے اور بہرے بن کے گزرنا بھی انہیں یہودیوں کی فطرت تھی کہ حق پڑھ کے بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ پڑھتے تھے قرآن اپنی تورات میں کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے تھے۔ تو ہمیں اس طرح نہیں گزرنا چاہیے۔ ہم جب کوئی آیت پڑھیں، سنیں، سمجھیں، تو ہمیں ساتھ دعا اور التجا کرنی چاہیے، اور اگر وہ عذاب کی آیت ہے تو پناہ اللہ کی مانگنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہمارے جذبات بھی تو آنے چاہیے نا، کہ ہم ایسے بس بیٹھے رہیں، کہتے ہیں نا بے حس ہو کر۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ سے اس وقت کون کلام کر رہا ہے؟ میں نہیں کر رہی، اللہ کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کلام الہی ہے، تو اس پر ہمیں رسپانس بھی دینا چاہیے۔ جیسے دیکھیں نا وہ صورت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورۃ الرحمن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تلاوت فرما رہے تھے نا، تو جن کہتے تھے کہ ہم اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں کر سکتے، واقعی نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن تو تم سے بہتر ہے، وہ سن کے سمجھ کے ہمیں جواب تو دیتے ہیں نا، کچھ کہتے تو ہے، تم تو چپ کر کے بیٹھ رہے۔ یعنی کہ بندے کو آگے سے احساس اور آگے سے جذبات اور آگے سے دعا والی کیفیات بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کا کلام سنتا ہے نا، تو اس کا دل لرزتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی اس طرف غور کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آیت 150 میں کہ یہودی جو ہے وہ کسی کا انکار کرتے ہیں، کسی کا اقرار کرتے، اور وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اللہ کہتا ہے اصل میں ان کی روش جو ہے یہ کافرانہ ہے۔ یہ جو روش ہوتی ہے نا، یہ کافرانہ ہوتی ہے، کہ وہ بیچ کی راہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم بھی اسی سوچ کے حامل ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا جی، تھوڑا ادھر تو تھوڑا ادھر، دین اور دنیا ساتھ ساتھ رکھو۔ یہ یہودی فطرت تھی، آپ کو پتہ ہے؟ وہ اس طرح کرتے تھے کہ ادھی گل مان لی، ادھی نہیں ماننی، ادھر بھی پاؤں پھسایا ہوا، کہ اسی نبی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اباء و اجداد کو تو انبیاء مانتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی رسالت کو ہی نہیں ماننا، ان کی نبوت کو ہی نہیں ماننا، کہ یہ ہوا ہی کیوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بیچ کی جو راہ ہوتی ہے نا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ اصل میں کافرانہ روش ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، پیچھے بھی آیت گزری، آپ کو یہاں سے پیچھے آیت گزری ہے، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ یہ نہیں کہ ایک ٹانگ باہر ہے، ایک پہلو زندگی کا باہر ہے، ہمیں پورا کا پورا اپنی زندگی کو اسلام کے دائرے میں لے کر آنا چاہیے۔ یعنی ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا پہننا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، سب کچھ اسلامی رنگ میں، صبغۃ اللہ میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہوتے 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 بھی ٹائم لگتا ہے، آپ کو پتہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ ہوتے ہوتے پورے کے پورے اسلام کے دائرے میں آتے آتے آپ کو 30-40 سال لگ جائیں۔ اسی کو تو مجاہدہ پھر کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو ہوتا ہے کہ پہلے بندگی کا سفر کرو، پھر بندہ بنو، پھر عبادت کے درجے پر پہنچو۔ جب تک ہم عبادت کے درجے پر پہنچتے ہیں نا، جب تک ہماری زندگی للہ شروع ہوتی ہے، تب تک ہم 40 بھی کراس کر چکے ہوتے ہیں، 40-50 ہم کراس کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں کئی شعور آتا ہے کہ زندگی تو للہ ہونی چاہیے تھی، میں نے کیا فضول چیزیں جمع کی ہوئی ہیں، کیا میں نے فضول دوستیاں، مجھے تو باللہ بیٹھنا چاہیے تھا، مجھے تو کیا ادھر ادھر کی باتوں میں کیے جا رہا ہوں، مجھے تو محلہ جانا چاہیے تھا، میں کیا ادھر ادھر کی سوچیں لے کے پریشان، توکل اللہ رہنا چاہیے تھا، مجھے تو حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، اور مجھے تو رضی اللہ پہ نظر رکھنی چاہیے تھی، کیا میں دنیا کے سٹیٹس پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا۔ تو یہ جو عبادت کا درجہ ہوتا ہے نا، یہ بندے کو 40-50 سال کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ باتیں جو نا، یہ گہرائی کی باتیں ہیں۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے بٹھائے آپ 20 سال کی عمر میں تو آپ بادل کے درجے میں پہنچے ہوئے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو آپ سوچیں جتنے بھی نبی ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ سارے 40 سال مجاہدے کیوں کرتے تھے؟ حالانکہ کتنے مادرزاد ولی ہوتے ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، نجیب الطرفین تھے، پھر بھی 40 سال مجاہدہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اور 51 کی ایج میں آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر تو نکل 4 کتابیں پڑھ کے کسی یونیورسٹی سے، ادھر تو تبلیغ شروع کر دے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ علم تو ہوتا ہے لیکن ساتھ پختگی نہیں آتی نا، ساتھ میچورٹی نہیں آتی، ساتھ تجربہ نہیں آتا۔ وہ تو آپ کو ایج کے ساتھ ساتھ ہی ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں باتیں سمجھاتا ہے کہ یہ جو بیچ کی راہ ہوتی ہے نا، ادھر بھی تو ادھر بھی، یہ اصل میں ہوتی ہے کافرانہ روش۔ تو یہ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ ہمیں اپنی زندگی کا ہر پہلو اسلامی اور دینی کرنا چاہیے، اور یہ کرتے 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 ہمیں 40 50 سال ہماری زندگی ہو جاتی ہے۔ اولئک کا اللہ کہتا ہے جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، جو دین دنیا ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، دین کے تابع دنیا کو نہیں رکھتے، یعنی دین اوپر ہو دنیا نیچے ہو۔ اب یہ کرتے کرتے ہمیں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ پہلے تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، پھر کہیں جا کے ہمیں سمجھ پھر ہم درمیان میں آتے ہیں، پھر کہتے ہیں دین دنیا ساتھ ساتھ۔ پہلے ہماری حال یہ ہوتا ہے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، پھر ہماری 30 40 سال کی اسٹیج آتی ہے، ہم کہتے ہیں دین دنیا ساتھ ساتھ۔ 50 60 کے بعد سمجھ آتی ہے کہ دین کے تابع دنیا کا ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ درمیانی روش میں رہتے ہیں نا، دین دنیا ساتھ ساتھ، اللہ کہتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ ہے تو کافر، حال کے بھی کافر، حال کے کافر ہے، کال کے یہ مسلم ہے، جیسے زبان سے تو کہہ رہے ہیں، لیکن وہ پیچھے آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں گزری ہے کہ زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اور اللہ نے ایسے کافروں کے لیے جو حال کے کافر ہیں، ایک ہوتا ہے کال کا کافر جو زبانی نہ مانے، ایک ہوتا ہے حال کا کافر جس کا عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے نا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ گہرا پوائنٹ ہے، جس کا عمل قرآن سنت اور شریعت کے مطابق نہیں ہے نا، وہ حال کا کافر ہوتا ہے، من کا کافر۔ اور جو من کا کافر ہوتا ہے نا، اللہ کہتا ہے میں نے اس کے لیے عذاب مہینہ، اس کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے؟ ہاں؟ کون سا عذاب ہے؟ ذلت کا عذاب ہے۔ یہ آپ نوٹ کریں۔ یہ نمازیں جو ہے نا، نمازیں یہ ساری ادھر کی دری رہ گئی ہیں۔ اللہ یہ دیکھتا ہے تیری روش کیا ہے، تیرا زندگی گزارنے کا تیرا طریقہ کیا تھا، تو نے سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول میں زندگی گزاری تھی کہ نہیں؟ کہ ادھر تو کافر تھا، ادھر تو منافق تھا، ادھر تو ظالم تھا، ادھر تو جاہل تھا، ادھر تو فاسق تھا، ادھر تو مجرم تھا، اور نمازیں پڑھ کے لے اللہ کہتا میں ایسی نمازیں منہ پہ مار نہیں کرے۔ آپ کو یاد ہے آگے بھی آگے جا کے 30 پارے میں آیت آئے گی فویل للمصلین، اللہ کہتا ہے لعنت اس طرح کے نمازیوں کا۔ آپ کو میں یہی تو باتیں سمجھا رہی ہوں کہ ہم سمجھ رہے ہیں میری نمازیں مجھے بخشوائیں گی، میرے روزے مجھے بخشوائیں گے، میرے حج عمرے مجھے بخشوائیں گے۔ اللہ نے دیکھنا بھی نہیں ان اعمال کو، اگر ہمارا رستہ صراط المستقیم نہیں ہے، اگر ہم نے زندگی سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول میں نہیں گزاری نا، تو یہ جو اعمال ہے نا، اللہ نے ان کو کھولنا بھی نہیں۔ یہ ذرا پوائنٹ پہ غور کریں ذرا۔ میں کہتی ہوں یہ رمضان آپ کو بدلنے والا ہو جائے اور آپ اللہ کے لیے بدل جائیں۔ دنیا کے لیے ہم کتنا بدلتے ہیں، دنیا کے لیے فیشن، دنیا کے لیے میک اپ، دنیا کے لیے اسٹائل، یہ پسند وہ پسند۔ اب ہم ایسے ہو جائیں کہ اللہ کی پسند، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلو گے نا، تو یہ عزت کا بدلنا ہے، یہ عزت کا بدلنا ہے۔ اور اللہ کے لیے بدلو گے نا تو اللہ آپ کو محرم، اپنا محرم بنا لے گا۔ اور ایک ذلت کا بدلنا بھی ہے، جب کفن پہنایا جائے گا نا، جب کفن پہنایا جائے گا تو اتنے جو لوگ فیشنوں کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، سٹائل والے کپڑے، ساری زندگی سٹائلش کپڑے ہی پہنتے رہتے ہیں، پھر انہیں کہو نا کفن بھی سٹائلش بنوا لے ذرا، پھر قبر بھی ذرا ہائی اسٹیٹس کی بنوا لے، نہیں کر سکتے نا، تو پھر کیوں نہ ہم تیاری کریں کفن پہننے کی اور قبر میں جانے کی، قبر کو حسین بناؤ اور وہ تقویٰ کا لباس پہن لو، تاکہ ہمارا قبر اور ہمارا حشر جو ہے نا وہ ہائی اسٹیٹس والا ہو جائے۔
تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ تیاری بھی کروا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ آگے آگے دیکھیں آیت 153، ہر آیت سے کچھ نہ کچھ لینا ہے ہم نے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ہم نے آیت کو سنا کے سنی سنائی نہیں کر دینی، آیت سے ہم نے کچھ نہ کچھ فکر، ہر آیت سے ہم نے کوئی نہ کوئی فکر، تفکر، تدبر، تفکر، کوئی سوچنے کی بات، کوئی غور کرنے کی بات، کوئی تزکیہ کی بات، کچھ نہ کچھ ہم نے لینا ہے۔ آگے دیکھیں آیت 153 میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بنی اسرائیل کا حال سنا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے نا وہ بھی بڑی نافرمان تھی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ مطالبے کیا کرتے تھے کہ فرشتے دکھائیں، کتاب دکھائیں، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دکھی ہوتے، پریشان ہوتے کہ میرا ہونا کافی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دینے کے لیے بنی اسرائیل کی قوم کا حال سناتا تھا کہ آپ کی جو امت ہے نا، یہ جو قوم ہے، یہ جو قریش ہے، نافرمان ہے، کافر ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ بگڑی ہوئی قومیں آپ سے پہلے قوموں میں گزر چکی ہیں، جو اپنے نبیوں کو اتنا تنگ کیا کرتی تھی، ان سے مطالبے کیا کرتی تھی، ان سے نعمتیں لے کے، منو سلوا لے کے، سب کچھ لے کے اپنے نبیوں کو کبھی قتل کر دیتی، کبھی ان کی نافرمانی کرتی۔ تو اللہ اپنے محبوب کو پچھلی قوموں کے حال سنا رہا ہے کہ میرا محبوب پریشان نہ ہو، حوصلہ رکھے اور اپنا دین کا کام، دعوت کا کام کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ پھر 155 میں یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھیں پہلی جو قومیں تھی، یہودی تھے نا، یہ شروع سے بڑے نافرمان ہیں، اور نافرمانی کر کے ڈٹائی سے آگے سے کہتے تھے ہمارے تو دلوں پہ غلاف ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، جیسے کسی کا تمسخر اڑاتے ہیں نا، اس طرح اللہ کہتا ہے غلاف نہیں ہے، ان کے اوپر اللہ نے مہر لگائی ہوئی ہے، مہر اللہ نے ان کے اوپر کہتے ہیں نا لعنت کی ہوئی ہے، بہت کم ہے، اللہ کہتا ہے ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں، ورنہ زیادہ تر تو غفلت، جہالت اور منافقت میں ہی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آگے آیت 156 میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ ان کی فطرت کیا تھی، کہ یہ اصل میں کفر کرتے تھے، تو رات کا بھی انکار کرتے تھے، پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، مریم علیہ السلام پر بہتان لگاتے تھے، اور انہوں نے اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا کہ ہم نے انہیں صلیب پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں نا، پھر اللہ نے بھی ان کو شک میں ڈال دیا، یہ آپس میں لڑتے رہے، کوئی کہ ہم نے کر دیا ہے، اس کو صلیب پہ چڑھا دیا ہے، پھر انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ اللہ کہتا ہے یہ اپنے گمان کے پیچھے، اب دیکھیں یہ سورۃ مائدہ میں جو ہے نا زیادہ تر یہ بیان جو ہے کس کا ہے، یہ زیادہ تر بیان جو ہے نا ان کا ہے، اہل کتاب کا، نساء میں زیادہ تر بیان جو ہے نا اہل کتاب کا شروع اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ ان کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے تو ان کو زندہ اٹھا لیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے لیکن یہ اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی یہ حق کے پیچھے، اللہ کے فرمان کے پیچھے نہیں چلتے، یہ ان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں سنا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے 159 میں کہ یہ جو اہل کتاب ہے، جو سچے اہل کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں موت سے پہلے انہیں ضرور حق کی سمجھ آ جاتی ہے، انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور پھر وہ نبی ان کے اعمال پر گواہ ہوگا۔ ہر نبی، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ہر نبی جو ہے نا وہ اپنی امت کے ساتھ حشر کے دن پیش ہوگا، اور جو اس کے ماننے والے ہوں گے نا، وہ نبی اپنے ان ماننے والوں کا، پیروکاروں کا جو ہے وسیلہ بنتا ہے، بخشش کا، شفاعت کا، اور ان کے اعمال کا گواہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے 160 میں کہ یہود کی جو نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں حرام کر دیں۔ اللہ کہتا ہے ان کی نافرمانیاں کیا تھی، اللہ کے راستے سے روکتے تھے، حق کو بدلتے تھے، سود کھاتے تھے، اپنے مفاد اور فائدے کے لیے وہ سب کام کرتے تھے، تو اللہ نے بھی پھر ان کے لیے عذاباً علیما تیار کر رکھا ہے۔ کتنا عذاباً علیما، یعنی تکلیف دہ عذاب، یعنی جس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے ہیں اتنا ہی وہ اپنے عذاب میں درد جمع کر رہے ہیں۔ یہ پوائنٹ ذرا بڑا نوٹ کرنے کا ہے، جو آخری پوائنٹ لکھا ہوتا ہے نا اس پہ ذرا غور کیا کریں، کیونکہ جب اللہ بات ختم کرتا ہے نا تو وہ اس کا خلاصہ ہوتی ہے کہ علیما، وہ دردناک عذاب کیوں ہوا، وہ دردناک عذاب اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ انہوں نے جتنے گناہ کیے نا انہوں نے اس کے اندر درد خود ہی ڈالے، جتنے گناہ کرتے چلے گئے اتنا عذاب دردناک ہوتا چلا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ جو یہود میں بھی
ایسے علماء ہیں جو راسخ، جو پختہ علم والے ہیں، جو مومن ہیں، جو رسول پر، اپنے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اجرن عظیم. ہاں یعنی اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم ذاتی نہیں کرتا. عذابًا علیمہ ان کے لیے ہے جو اللہ کے کلام کو بدلتے ہیں اور رسولوں کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کو مانتے ہیں، رسول کے فرما بردار ہیں، ان کے لیے تو اجرن عظیم ہے. سبحان اللہ. آگے سورہ نساء شروع ہو رہی ہے نا؟ نہیں، جو سورہ نساء میں ہی ہم ہیں. سوری مجھے کیا ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وحی بھیجی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ پر بھی وحی بھیجی جس طرح پہلے انبیاء پر ہم نے وحی بھیجی ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام انبیاء کے فضائل اور کتابوں کو صفات بیان کرتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ اس طرح حجت تمام کرتا ہے، حق کو بیان کرتا ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ یہ سب حق ہے. آیت 166. جو بھی پہلے انبیاء پر نازل ہوا، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ سب حق ہے، اور ہر نبی اپنی تعلیمات اپنی امت تک پہنچاتا ہے جو ان کے لیے اس وقت بہتر ہوتی ہے. ایسی بات ہے. اور بعد میں جو وہ پہلی جو کتابیں کینسل ہوئی نا، لیکن اس وقت وہ ویلڈ تھی. اس وقت جو انبیاء تھے انہوں نے اپنی امتوں تک وہی پہنچانا تھا. آگے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں. 167 میں آگے اللہ تعالیٰ 168 میں کیا فرما رہا ہے؟ جو لوگ کفر کرتے ہیں، یعنی جو یہودی تورات سے کفر کرتے ہیں اور جو عیسائی انجیل سے کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے یا اس کو بدل دیتے ہیں. آج دیکھیں انجیل تو بہت بدل چکی، کہتے ہیں 500 سے زیادہ انہوں نے اس کی مختلف طرح کی اس کی نسخے بنائے ہوئے ہیں بدل بدل کے. یہودی بھی اپنی تورات کے کچھ حصوں کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اس طرح اللہ کے کلام کو بدل کر یا چھپا کر، وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں. اب ہمارا حال ذرا دیکھیں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بدل تو نہیں سکتے قرآن کو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ہم بلا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا ہمارے ساتھ. یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی تو کچھ بدل دیتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ بلا دیتے تھے، وہ مٹا دیتے تھے. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم قرآن کو کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ بلا دیتے ہیں. حال تو ہمارا بھی ایسے ہی ہے. آپ سمجھ رہے؟ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہم پر ابھی تک عذاب نہیں نہ آیا وہ رحمت اللہ عالمین کا صدقہ ہے، ورنہ ہماری بھی شکلیں بدل گئی ہوتی، ورنہ ہم پر بھی طرح طرح کے عذاب جو پہلی قوموں پر آئے نا وہ ہم پر بھی اب تک آ چکے ہونے تھے. جو نہیں آئے نا، پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھ کے جو ہم گزرے کہ آپ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہمارے درمیان، یہ قرآن، یہ رحمت العالمین، ان کے نور کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ، اللہ کو رحم آتا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے تو اللہ ہمیں مہلت دیے جاتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ ہلکا سا ہمیں نمونہ دکھاتا ہے. دیکھو ترقی میں کیا ہوا، دیکھو سیلاب آتے ہیں کیا ہوا. اللہ کہتا ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، ابھی بھی سنبھل جاؤ، اس سے پہلے کہ میں سارے کے سارے لوگوں کو بستیاں ہی نام و نشان ہی مٹا دوں. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ آیت نمبر 168 میں جو کفر کرتے ہیں آیات سے اور ظلم کرتے ہیں اپنے ہی اوپر. ظلم کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا. جو سنت اور شریعت کے خلاف کام ہم کرتے ہیں وہ ہم اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. جو ہم قرآن کے خلاف چلتے ہیں اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. جو ہم پیروی مصطفیٰ نہیں کرتے اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں ظلم یہ ہوتا ہے میں نے اگر کسی کا حق مارا ہے، زیادتی کی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی زیادتی، یہ ظلم دین میں بھی ہوتا ہے. آپ کو بتاؤں نا، جب ہم قرآن کی نہ مانے، رسول کی نہ مانے، اللہ کے احکام کی نہ مانے نا، تو یہ اپنے اوپر یہ بڑا ظلم ہے. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو نہ میں بخشوں گا نہ ہدایت دوں گا. یہ دنیا میں اللہ کہہ رہا ہے، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا. اللہ نہ بخشے گا، نہ لا یہدیہم طریقہ، نہ ہی اللہ کے. دیکھیے یہاں سے
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں ہدایت کا طریقہ، یہاں سے دیکھیں وہ لفظ نکلا ہے جو ہم کہتے ہیں نا سنت شریعت طریقت. بعض لوگ کہتے ہیں طریقت تو آپ نے خود ہی بنائی ہوئی ہے، تو قرآن میں تو کہیں ہے ہی نہیں طریقت، یہ کہاں سے آ گیا لفظ. میں آپ کو بتاؤں ہم خود سے کچھ نہیں جانتے. آج دیکھیں سارے باتوں، جب ہم قرآن کی جیسے آیتوں سے گزر رہے ہیں نا، جب ہم قرآن کی گلیوں سے گزر رہے ہیں تو مجھے موقع مل رہا ہے سمجھانے کا کہ کہاں کہاں سے میں لفظ لے کے آپ کو آپ سے بولتی ہوں. اس وقت نہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کدھر سے. اب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہاں کہاں سے انہیں الفاظ لیے ہوتے ہیں، قرآن کی آیتوں سے لیے ہوتے ہیں. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا. اللہ کہتا ہے طریقہ جو ہدایت کا طریقہ ہے، میں ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا نہیں ہوں جو لوگ کیا کفر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں. اللہ طریقہ جہنم خالدین فیہا، ایسے لوگ جو ہے اللہ کہتا ہے یہ جہنم میں رہیں گے. اور کیا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یسیرا. اب دیکھیں اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے مجھے یہ آسان ہے. اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ آج جب میں نے تمہیں سارا بیان کر دیا، سارا جب تجھے سمجھا دیا، رسول دے دیا، قرآن دے دیا، تمہیں رحمان تک آنے کا رستہ دے دیا، تم نے نہیں لینا آسان رستہ، تو پھر تمہیں جہنم میں پھینکنا تو بڑا ہی آسان ہے میرے لیے، یہ بڑا مشکل ہے. آگے دیکھیں آیت 170 میں یہ ہمارے عقیدے کی آیت ہے. اس آیت کو ذرا نوٹ کریں. یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں ہم لوگوں کو، عام لوگوں سے اللہ مخاطب ہے. ہم عام لوگ ہیں نا، نہ ہم کیا کہتے ہیں تقویٰ والے ہیں، نہ ہم ابھی صحیح مومن ہیں، ہم عام لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس اللہ کا رسول آ چکا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ نقطے ہیں جو گہرے آپ کو پتہ ہونے چاہیے. جہاں آئے گا نا جاءکم آ چکا، اس کا مطلب ہے اللہ رسول کی بات کر رہا ہے. جہاں ہوگا نا انزلہ، اس کا مطلب ہے اللہ قرآن کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا ہے؟ جاءکم الرسول، تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کا رسول بالحق. اللہ کا رسول کیا لے کے آیا؟ بالحق. اور حق میں کیا ہے؟ حق میں سب کچھ آ جاتا ہے. حق میں اللہ کا ذات، اللہ کی ذات کا جو انوار و تجلیات ہیں، حق میں کیا ہے؟ اللہ کا کلام. حق میں کیا ہے؟ اللہ کی پہچان. حق میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان. سب کچھ حق کے اندر رکھا. دین اسلام سب کچھ حق کو دے کر اللہ تعالیٰ نے حق کی پہچان اپنے محبوب کو دے کر جاءکم الرسول بالحق من ربکم. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حق سے سجا کر، حق سے بنا کر، حق کے رستے پر چلا کر، حق کہلوا کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اللہ نے ایک تحفہ، ایک ہدیہ، ایک نعمت، ایک دولت، سرمایہ، راہبر بھیجا ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ہمیں یہودیوں کی طرح نہیں کرنا چاہیے، کچھ مانا کچھ چھوڑا، کچھ بلایا کچھ نظر انداز کر دیا. حق کو جب حق آ جائے نا تو کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. وہ ہے نا آیت جعلک زہق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. تو ہم کیوں پھر باطل میں پڑے ہوئے ہیں؟ باطل کیا ہوتا ہے؟ وسوسوں میں، دکھوں میں، غموں میں، فکروں میں، فتنوں میں، یہ باطل ہے. جب ہمارے پاس حق آ چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور آ چکی ہے، ذات بابرکت آ چکی ہے، ذات رحمت آ چکی ہے، تو پھر تو ہماری زندگی رحمتوں، برکتوں، عزتوں، نوروں سے ہماری زندگی تو منور ہونی چاہیے. ہم کیوں دکھوں، غموں، فکروں، پریشانیوں، فطروں میں گرے ہوئے ہیں؟ آپ ذرا پوائنٹ نوٹ کریں میں کیا کہہ رہی ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حق سے ابھی تک جڑے ہی نہیں ہیں، حق کے ساتھ نسبت لی نہیں ہے. اگر ہم نے حق کا رستہ لیا ہوتا نا، سنت شریعت طریقت کا رستہ لیا ہوتا، محبت اطاعت اور اتباع مصطفیٰ کا رستہ لیا ہوتا نا، تو پھر ہم حق والے ہوتے، تو پھر ہم سنت شریعت طریقت کے نور سے سجے ہوئے ہوتے، پھر ہم دنیا کے دکھوں غموں میں لتھڑے ہوئے نہ ہوتے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ ذرا، اور اس پر ذرا سوچیں گھر جا کے کہ حق تو آ چکا ہے، اب ہم کب حق کے رستے پر چلیں گے، کب حق والے بنیں گے، کب حق پر کھڑے ہوں گے، کب زبان سے حق بولیں گے، کب حق کی فکر کریں گے، کب؟
ये ना हो बहुत ही देर हो जाए। आगे अल्लाह ताला कहता है फ़आमिनू खैरन लकुम, अगर तुम ईमान ले आओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। किस पर ईमान ले आओ? इस हक वाले रसूल पर। और ईमान आपको पता ना क्या है? सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से। ये है हक जिसकी हमें अभी तक कोई खबर नहीं है। हमारी तो मोहब्बतें शुरू होती है अपना खानदान से, अपना खामन से, अपना बच्चों से। हमारा तो मोहब्बतों का ये स्टैंडर्ड है, सारा पूरी लिस्ट है ना। कहीं लिस्ट में बता दे हो अल्लाह और उसका रसूल नहीं है। बच्चों के लिए, औलाद के लिए, खानदान के लिए, खामद के लिए हम जीते मरते रोते। कभी मुझे बता दे कि कोई मेरे आगे आके रोया हो, मुझे शरीयत नहीं पता, मैं बहुत परेशान, मैं तरीकत पानी चली, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं इताअत रसूल नहीं की, मेरा क्या बनेगा? मैंने आज तक नहीं देखा। मैं रिजाए मुस्तफा में जिंदगी नहीं गुजारी, मेरा कोई हाल ही नहीं है। कोई भी नहीं मिलेगा मुझे जिसने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और अल्लाह और उसके रसूल का गम लगाया हो। जो भी मिलेगा औलाद के गम में, दुनिया की मोहब्बत में, बस अल्लाह ही है हमें ईमान दे दे। अब टाइम तो हमारे पास नहीं है इतना कि हम इधर उधर कहते ना वक्त जाया करें। आगे देखिए अल्लाह ताला कह रहा है सब कुछ अल्लाह का है। अल्लाह कह रहा है सब कुछ अल्लाह का है। आपके पास ये सेहत, ये हिम्मत, ये ताकत, ये वक्ती है, तो क्यों ना हम अपनी फिक्रें सारी आखिरत की कर ले, ईमान की कर ले, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कर ले। मैं आपको बताऊं शैतान ने हमें बखेरा हुआ है। शैतान कहता है ए भी नहीं तेरा, ओ भी नहीं तेरे मिलिया, ए भी फाड़, ओदे मगन नस। शैतान ने हमें सारा बखेरा हुआ, दुनिया में हमें मुंतशर किया हुआ। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सारी मोहब्बतें अल्लाह कहता है इकट्ठी करके एक पॉइंट पे ले आओ, सिर्फ अल्लाह से शदीद मोहब्बत करो। अल्लाह तो ये चाहता है, आप समझ। और जब अल्लाह से हम शदीद मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह कुरान पाक में क्या कहता है? पीछे आयत गुजरी है, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की पैरवी करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह कहता है अगर मुझसे मोहब्बत है ना, जो कि होनी चाहिए, जो कि हर मोमिन को होनी चाहिए, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो या करना चाहते हो ना, तो उसका एक ही रास्ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, पैरवी मुस्तफा करते हुए आओ। और अल्लाह ने वादा दिया है, देखिए ये पॉइंट नोट करें कि अल्लाह ताला कहता है जब तुम मेरी मोहब्बत में मेरे महबूब की पैरवी करते हुए आओगे ना, तो मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। है गारंटी दी है, मैं तुम्हें बख्श दूंगा और तुमसे मोहब्बत भी करने लग जाऊंगा। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए मैं कहती हूँ। अल्लाह कहता है तू मेरे महबूब की पैरवी कर, तू मेरा महबूब बन जाएगा। ये राज की बातें हैं। और एक ऐसा भी तबका है जो कहता है कि सिर्फ अल्लाह के पीछे जाओ, और अल्लाह कहता है सिर्फ मेरे महबूब के पीछे आओ। जरा नोट करें ये बातें, ये गहरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अल्लाह ये नहीं कहता कि डायरेक्ट मेरे पास आओ, अल्लाह कहता है कि अगर मुझसे मोहब्बत है ना, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की पैरवी करो, पैरवी मुस्तफा करो। आप जरा ये नुक्ते नोट किया करें, क्योंकि अक्सर हम इसके धोखे में आके तो हम ईमान ही गवा देते हैं। आप समझ रहे हैं? तो अगर ईमान ना रहा तो फिर कुछ भी हमारे पल्ले नहीं रहेगा। आगे देखिए अल्लाह ताला कहता है कि ईमान वाले 175 ईमान वाले बनो और दीन की रस्सी को मजबूती से थाम लो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो दुनिया को थामने की कोशिश करते हैं, दुनिया का स्टेटस, दुनिया का घर बार खानदान, हम तो थाम के ये रखते हैं। हालांकि थामने की चीज क्या थी? थामने की चीज तो दीन थी, दीन थी जिसको हमने साइड पे रखा हुआ। हाँ? अल्लाह कहता है वाह तसमू, थाम लो, पकड़ लो। यानी कि जिंदगी का तुम्हारे हर पहलू, तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में किसको थामो? अल्लाह के दीन को थाम के रखो। फिर क्या होगा? अल्लाह कहता है मैं तुम्हें अपनी रहमत फजल में दाखिल कर लूंगा। ये पॉइंट जरा नोट करें आप। थामा हमने क्या है ये भी जरा सोचे, किसकी मोहब्बत को हमने थामा हुआ है, जरा ये सोचे। अल्लाह तो कहता है मेरी मोहब्बत को थामो,
پھر میں جب تم میری محبت کو تھامو گے نا تو پھر میں تمہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر لوں گا. لیکن اگر تم نے دنیا کی محبت کو تھاما، اگر تم نے دنیا کی چاہت، لالچ، زینتوں کو تھاما، دنیا کی زینتوں کو تھاما جو کہ ہم تھامتے ہیں، پیچھے آیت گزری ہے نا کہ دنیا کی زینتیں کیا ہے، زوج کی، میاں بیوی کی محبت، بیٹوں کی. اللہ نے خاص طور پہ بیٹے کا ہے، ذرا پوائنٹ نوٹ کریں کیا ہم نے تھاما ہوا ہے. پہلے زوج کی محبت، پھر بیٹوں کی محبت، پھر اللہ کہتا سونے چاندی کی محبت، پھر اس میں تھا کہ جائیداد کی محبت، اور پھر گھوڑے سواریوں کی محبت. ہم نے تو یہ تھامی ہوتی. ان میں سے کوئی ایک چلا جائے، ایسا ہے کہ نہیں، ان میں سے کوئی ایک کی چیز ڈاؤن ہو جائے نا ساتھ ہی ہم گر جاتے ہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے ان چیزوں کو نہ تھامو، یہ فنا ہے. یہ چیزیں کیا ہے؟ فنا ہے. اللہ کہتا ہے تھامنا ہے تو اس کو تھامو، وہ جو بقا والا ہے. وَيَبْقَى رَبُّ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تھامو اس کو جو باقی رہے گا. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. مضبوط سہارا تھامنے والا اللہ کا سہارا. یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کریں، یہ آپ کی تربیت کے پوائنٹ ہیں جو میں ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ ہمیں تھامنا کس کو ہے. تھامنے کا مطلب یہ ہوتا ہے دل میں کس کو بٹھانا ہے، لو کس سے لگانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم میرا دامن پکڑو گے تو پھر میں تمہیں رحمت میں اور فضل میں داخل کروں گا اور تمہیں صراط المستقیم کی طرف. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ. یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ. إِلَيْهِ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی طرف. صراط مستقیما، سیدھے راستے کی طرف، اپنی طرف. اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ الیہ صراط مستقیما. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اللہ کا راستہ صرف ایک ہے، وہ صراط مستقیما ہے. آگے آئے گا صراط المستقیم کی پوری تفصیل آئے گی سورۃ انعام میں، پھر آپ کو پتہ صحیح چلے گا کہ جو ہم سورۃ فاتحہ میں مانگ رہے ہیں اس کی تشریح کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر بالقرآن. یعنی اللہ خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے. پہلے اللہ ٹاپک بتاتا ہے. سورۃ فاتحہ میں ایک طرح کے ٹاپکس ہیں، اور جو باقی قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ ان ٹاپکس کی اللہ تعالیٰ تشریح فرما رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آگے اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں کلالہ کے احکامات بیان کرتا ہے. یعنی کلالہ کیا؟ جن کی اولاد نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان کی وراثت کے احکامات بیان کرتا ہے کہ وہ کیا کریں. اگر ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، اگر بہن ہے تو اس کو آدھا دے دیں، اگر 2 بہنیں ہیں تو دونوں کو آدھا آدھا دے دیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں ہر طرح کی صورتحال کا حل، ہر طرح کے مسائل کا حل اللہ قرآن پاک میں بتاتا ہے تاکہ ہم کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں. وہی جو میں نے آپ کو پہلے کل پوائنٹ سمجھایا تھا. اللہ کہتا ہے ہر رشتہ احسن طریقے سے نبھاؤ اور تقوی سے نبھاؤ. ایک احسن اور ایک تقوی، یہ دونوں چیزوں کے ساتھ رشتے نبھاؤ، اور ہم دونوں ہی نہیں کرتے ہے نا. ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ آ جائے بس، پھر جو میرا دل کرے. اور کہ اللہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف بیان کرتا ہے تاکہ ہم گمراہ نہ ہوں. آیت نمبر 176. آگے اب شروع ہوتی ہے سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ احکامات کا بیان کرتا ہے کہ اپنے ایمان، اپنے عہد پورے کرو. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اپنے عہد پورے کرو. کس کو کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں کو. یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو عہد پورے کرنا ہے، یہ جو امانت داری رکھنا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا وزن پورا کرنا، بد دیانتی نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ مومنوں کا کام ہوتا ہے. تو مومنوں کو اللہ خاص حکم دیتا ہے کہ اپنے عہد پورے کرو. اور کیا پھر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے حلال جانور کون سے ہیں. جو چرنے والے ہیں نا، جو چر کے کھاتے ہیں وہ جانور حلال ہیں، اور جو شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے احکام بیان کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے. دیکھیں قرآن پاک میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں احکام بیان کرتا ہے، کہیں حدود بیان کرتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغام دیتا ہے. جہاں رشتوں کی بات آتی ہے وہاں پھر ہم کہتے ہیں یہ حدود ہے. جہاں اللہ تعالیٰ اصول بیان کرتا ہے نا وہ پھر احکام ہوتے ہیں. اور جہاں اللہ آیات بیان کرتا ہے نا وہ پھر اللہ کے پیغام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب اللہ احکام بیان کر رہا ہے.
تو ہم نے اللہ کو اگر جاننا ہے تو ہمیں آیات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، احکام کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور حدود کا بھی پتہ ہونا چاہیے، پھر ہمیں اللہ کی صحیح معرفت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ احرام میں شکار منع ہے، اس کے احکام بیان کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو، شاعر اللہ، جو اللہ کی شاعر ہے نا، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی کہ جو چیز اللہ کے نام ہو جائے اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں، جو چیز اللہ کی طرف وقف ہو جائے یا جو چیز اللہ کی یاد دلائے اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کہتا ہے ان کا احترام کرو، جیسے حاجی ہیں، جیسے قربانی کے جانور جب تم لے کر جاؤ تو یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ اور پھر جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ سب جو اللہ کے نام چیزیں وقف ہو جاتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ تقوی اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ آپ کو پتا ہمیں اللہ کا یہ حکم بھی ماننا چاہیے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ حکم صرف یہی ہے کہ بس نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یہ بھی حکم ہے کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو اللہ کا حکم نہیں مانتے پھر وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کا حکم مانیں گے، یہ بات نوٹ کریں، میں آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہی ہوں، جب ہم اللہ کی آیات کو مانیں گے نا پھر ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں نا تو پھر ہم متقی ہوتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی حدود کو مانتے ہیں نا پھر ہم مومن ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ تو یہ ہماری جتنا ہم سمجھتے جائیں گے اللہ کی آیات کو، احکام کو، حدود کو، ہماری اپنی ترقی ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کو ہم سے کچھ نہیں مل رہا تھا، ہمیں اپنا کہتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ سے ہمیں مقام مل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ظلم اور گناہ میں کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ اور اللہ یہ بھی سمجھا رہا ہے کیا کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ذرا یہ بھی نوٹ کریں بات، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے احکام کو نہیں مانو گے نا، اگر تم میری حدود کو نہیں مانو گے نا اور میری آیات سے منہ موڑو گے نا تو پھر یہ بھی یاد رکھو اللہ کا پھر عذاب پکڑ جو ہے وہ بھی بڑی سخت ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، واتقوا اللہ۔ یہ آپ اس پوری صورت میں دیکھیں، پورے قرآن میں دیکھیں یہ کتنی بار آئے گا، واتقوا اللہ۔ جو اللہ کو ہم سے چاہیے نا، جو اللہ کو ہم سے چاہیے وہ ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ شدید العقاب۔ خالی یہ نہ سمجھو اللہ غفور و رحیم ہے جو ہم سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ غفور و رحیم وہ ہے، لیکن وہ ان کے لیے مومنین ہے جن سے خطائیں لغزشیں ہو جاتی ہیں، وہ نہیں جو نہ احکام مانے، نہ حدود مانے، نہ آیات مانے، کھلم کھلا حلال ورزی کرے اور کہے اللہ معافی کر دے گا، اللہ بخشی دے گا، اے غفور و رحیم بخشی دے گا۔ نہیں، اللہ کہتا ہے جو میرے احکام، یہ دیکھیں یہ سارا بیان کیا ہے، یہ سارا بیان احکام، حدود جو سورہ نساء میں بیان تھا وہ حدود کا تھا۔ سورہ نساء میں اللہ نے حدود کا بیان فرمایا، مائدہ میں اللہ احکام بیان کر رہا ہے، اور اگر اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے نہ مانی میری حدود اور میرے احکام تو پھر یہ نہ سمجھنا اللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا، نہیں، ان اللہ شدید العقاب۔ یہ بہت غور کرنے کا پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو بھی سمجھایا ہے، جس کی ہمیں کوئی بھی سمجھ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کیا کہ تم زیادتی نہ کرنا، نہ کہتے ہیں نا، یہ تو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ حرام،
کیا حرام ہے؟ حرام کی فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. خون حرام ہے، مردار وہ جانور جو غیر اللہ کا نام پر ذبح ہوتا ہے، خنزیر، اور جو گلا گھونٹ کر مرے، جو چوٹ سے مرے، جو اوپر سے گر کر مرے، جو جانور سیگ لگنے سے مرے، درندے کھا لے. اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ حرام ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے کہ تم فال نکلواؤ. فال دیکھ کے چلو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. فال بعض لوگ نکلواتے ہیں نا، تو پھر تیروں سے اندازے نکلواتے ہیں کہ جہاں جا کے تیر لگے گا وہی میرے لیے اچھا ہے. تو یہ سارا یہ فال نکلوانا، یہ اندازے لگوانا، اللہ کہتا ہے یہ سب چیزیں بھی حرام کی کیٹیگری میں آتی ہیں. کیونکہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم فال نکلوا کے چلیں کیا صحیح کیا غلط. ہمارے لیے کیا دعا پڑھ کے چلو، اللہ پر توکل، اللہ پر توکل کر کے چلو. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جوا بھی حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حرام کی فہرست بتائی ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے احکام ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ چونکہ حلال اور حرام اللہ نے واضح فرما دیا کہ نہیں، ہمارے لیے کوئی شک کی گنجائش اب نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً حرام کی فہرست ہمیں سمجھا دی ہے. یہاں پر میں آپ کو قرآن کا ایک اصول سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ صرف وہ بتاتا ہے جو منع ہے. حرام کی صرف فہرست اللہ بتاتا ہے، حلال کی فہرست اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں تفصیلاً بتاتا. ظاہر ہے جو حرام ہے اس کو نکال دو، باقی کیا ہے؟ حلال ہے. تو یہ اللہ کا طریقہ کار ہے. بس اللہ کہتا ہے حرام سے بچو، باقی جو ہے وہ یعنی یہ جو حرام کی فہرست ہے نا، اللہ کہتا ہے اس سے بچو، باقی پاک اور طیب میں سے کھاؤ. تو یہ قرآن کا اسلوب ہے. اسی طرح دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اللہ حلال ایک ایک چیز نہیں لکھتا کہ پیزا تو جوس تو کوک تو برگر، نہیں. اللہ کہتا ہے حلال طیب میں سے جو ہے بس کھاؤ، یہ حرام سے بچو. اب یہی اصول جو ہے نا، یہی اصول ہمارا میلاد کے لیے بھی ہے. میں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ میلاد اللہ یہ نہیں کہتا کہ ایک ایک چیز اللہ بتائے کہ اپنا ثنائے مصطفیٰ کرو، اپنا درود پڑھو، محفل کرو، اکٹھے ہو کے بیٹھو. اللہ تعالیٰ اشاروں سے سمجھاتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ رسول کی محفل سجائے ہوئے ہیں، اللہ محبوب پر درود پڑھ رہا ہے، اللہ محبوب کی تعریفیں کر رہا ہے، اللہ محبوب کی آمد کا اعلان کر رہا ہے. جگہ جگہ قرآن پاک میں آیتیں آتی ہیں والذی ارسلہ، اس رب نے بھیجا. اللہ محبوب کی آمد کا اعلان کر رہا ہے. تو میلاد میں بھی تو ہم یہ ساری چیزیں یہی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. کوئی بھی کام ہم ایسا نہیں کر رہے ہوتے جو حرام کی یا بدعت کی یا ناجائز یا شرک کی فہرست میں آتا ہے. آپ کو سمجھ آئی یہ مائنڈ؟ تو اللہ تعالیٰ صرف حرام بتاتا ہے، جو منع چیزیں کی گئی ہیں نا وہ اللہ بتاتا ہے. حلال آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے کیا کیا اللہ کر رہا ہے، وہ سب حلال ہے. تو ہم میلاد میں یہی کرتے ہیں، ہم وہ سارے کام کرتے ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اب جو لوگ میلاد کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ تو نبی نے نہیں منایا، تو یہ تو صحابہ نے نہیں منایا، آپ ان سے پوچھا کریں کہ آپ مجھے بتا دو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ میلاد شرک ہے، بدعت ہے. آپ دکھا دو. آپ سمجھ رہے؟ کیونکہ اللہ کی تو کہتا ہے، اللہ کی تو یہ سنت مبارکہ ہے کہ اللہ صرف حرام کے بارے میں لکھتا ہے، حلال آپ نے خود ہی دیکھنا ہوتا ہے. اسی طرح میلاد ہے، اللہ تعالیٰ نے میلاد کے بارے میں نہیں لکھا. اگر حرام ہوتا استغفر اللہ تو پھر اللہ تعالیٰ لکھتا. بلکہ آگے آئے گا سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ تو سلام بھیج رہا ہے. جس دن میرا نبی پیدا ہوا اس دن پر سلامتی ہے، اس دن پر سلامتی ہے، برکت والا دن ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب آپ کی حیات اور ممات دونوں میں برکت ہے. تو یہ میں آپ کو پوائنٹ سمجھا رہی تھی کہ حرام کی صرف قرآن میں فہرست ہوتی ہے، حلال کی نہیں ہوتی. اسی طرح میلاد کی ہوتی ہے، میلاد کی باتیں ہوتی ہیں، تو اور جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ صاحب بتا دیتا ہے. تو جو اللہ نے نہیں بتائی اس کا مطلب ہے وہ جائز ہے، جو اللہ خود کر رہا ہے وہ جائز ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو آپ یہاں سے ذرا مضبوط عقیدہ بنائیں اپنا کہ ہم میلاد میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اللہ نے قرآن میں خود نہیں کیا ہوا. سب کچھ ہم وہ کر رہے ہیں جو اللہ خود کر رہا ہے.
آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا. مکمل کس طرح کر دیا؟ حرام کی فہرست بتا دی ہے، باقی طیب اور حلال میں نے تم پہ چھوڑ دیا، وہ تم کھاؤ، اور پھر تقوی کا زیادہ راہ جمع کرو، ایمان کی فکر کرو. ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے دین تمہارا مکمل ہو چکا ہے، اس لیے کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. کافر مایوس ہو چکے ہیں کہ بھائی اب انہیں گمراہ ہم کیسے کریں. یہ تو انہیں تو سب پتہ ہے. یعنی قرآن جو ہے نا، پوائنٹ یہ ہے قرآن ایک جامع کتاب ہے. آپ کو سمجھ آئیے؟ اب دیکھیں جو پہلے جو انبیاء کرام تھے، کسی کے اوپر 30 صحیفے نازل ہوئے. ابراہیم علیہ السلام، عادل علیہ السلام، 50 صحیفے نازل ہوئے. ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک صحیفہ قرآن نازل ہوا. قرآن جو ہے وہ جامع ہے، سب کا خلاصہ قرآن میں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا صرف جیسے ہوتا ہے نا قوانین بیان کیے ہوئے ہیں، تفصیل آپ نے خود دیکھنی ہے. اب آپ سوچیں اگر قرآن جامع کتاب نہ ہوتی، اگر ہمیں اللہ حلال کی لسٹ بتانے لگتا، تو قیامت تک جتنی چیزیں حلال ہوں گی اس کی پوری ایک سیپریٹ کتاب بن جانی تھی صرف حلال چیزوں کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل تشریحات نہیں بتائیں، صرف اصول، ضوابط اور قوانین بتائے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، تم اللہ سے ڈرو اور دین مکمل ہو چکا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے میں نے اپنی نعمت. اب آپ سوچیں ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اصل نعمت کیا ہے. اصل نعمت دین ہے. دین اسلام سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور ہم سے زیادہ نہ قدرہ کوئی نہیں. میں بولتا ہوں جتنے ہم بے قدرے ہیں نا اس دین کے، نہ ہم دین میں آئے، نہ ہم دین کے گھر میں رہتے ہیں، نہ ہم دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، نہ ہم دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتی اتممت علیکم نعمتی. اللہ کہتا ہے میں نے نعمت اپنی تمام مکمل کر دی. اللہ کہتا ہے سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے. اتمام، یہ پوائنٹ نوٹ کریں. یہ میں اس لیے بات دہرا رہی ہوں، کچھ ہے یہاں نقطہ کوئی، میں آپ کو نقطوں پہ روکتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی. تو نعمت مکمل ہو گئی. تو جو دین کو لے کر آیا جو دین کو لے کر آیا ہے وہ دین سے بھی بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ دین سے بھی بڑی نعمت ہے، جنہوں نے اس دین پر عمل کرنا سکھایا، جنہوں نے اس دین کو ہم تک تکلیفوں اور دکھوں کو سہ کر پہنچایا. تو اس لیے ہم نے پھر میلاد منایا. آپ سمجھائیے. تو اللہ کہتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ نے کون سا دین پسند کیا؟ دین اسلام. اللہ ہمیں بھی وہ دین پسند کرنے والا بنا دے، اور دین کے مطابق ہمیں ڈھلنے والا بنا دے، دین کے گھر میں رہنے والا بنا دے، دین کے رنگ میں رنگنے والا ہم پر صبغۃ اللہ چڑھا دے. آگے دیکھیں یہ میں آپ سے کہہ رہی تھی اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اللہ کا پسندیدہ رسول اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پیروی مصطفیٰ میں حاصل کرنے والا، پیروی مصطفیٰ میں دین اسلام حاصل کرنے والا بنا دے. اس بات پہ غور کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی سیدھا اسلام نہیں، نہ سیدھا قرآن، پیروی مصطفیٰ میں دین اسلام میں کہہ رہی ہوں، جو کہ پھر اللہ کو قبول ہوگا. پیروی مصطفیٰ میں دین اسلام پر چلنے والا بنا دے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم جان بچانے کے لیے مجبوری میں جو گناہ ہو گئے یا تم نے کچھ کھایا ایسا، تو اللہ کہتا ہے پھر میں مجبوری تو معاف کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے مجبوری کے حالات بھی، بے بسی کے حالات بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، لیکن کیا اللہ کہتا ہے پھر میں بخشنے والا ہوں.
रहम फरमाने, ये है बख्शने वाला। देखें पॉइंट नोट करें जो मैं आपको हाईलाइट करना चाह रही थी कि अल्लाह इन्नल्लाह गफूर रहीम कहाँ है? अल्लाह गफूर रहीम कब है? किस वक्त है? जब तुम मजबूरी में कोई गुनाह कर लो, जब तुम बेबसी में कोई गुनाह कर लो, जब तुम ला इल्मी में कोई गुनाह कर लो, जब तुम बेशऊरी में कोई गुनाह कर लो, जब तुम्हें पता नहीं था, बेहबरी में गुनाह कर लो। जैसे हम अगर सोचे हमारी पिछली जिंदगी गफलत, जहालत, जुल्मत में गुजरी, हमें पता ही नहीं था कि हमारी जिंदगी का रास्ता सिरातल मुस्तकीम, सीधा सुन्नत, शरीयत, तरीकत, इताअत, मोहब्बत, इत्बाए रसूल में सीधा हमें चलना चाहिए था। हमें पता ही नहीं था, हम तो रिवाजों, खानदान, रस्मों, लोगों के पीछे चल रहे थे, जिस तरह के हालात वाकया। लेकिन लेकिन जब आपको ये शऊर आया, जब आपको अल्लाह ताला ने हिदायत का मौका फराहम किया, तो फिर अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको अल्लाह के आगे नदामत, मलामत, रियाजत, मेहनत, मुशक्कत, बंदगी का सफर अब तो शुरू कर दो। तो अल्लाह फिर गफूर और रहीम है। अब अल्लाह कहता है तुम सफर शुरू करो बंदगी का, तुम बंदा बनने की कोशिश करो, तुम इबादत की मंजिल हासिल करने की कोशिश करो, तो मैं गफूर और रहीम हूँ। आपको पॉइंट समझ आया कि अब मैं तुम्हें बख्श दूंगा, तुम नादिम तो हो ना, तुम नदामत, मलामत, तुम रियाजत, मेहनत, मुशक्कत मेरी तरफ आने की कर तो रहे हो ना, आप समझ रहे? तो अल्लाह कहता है मैं गफूर और रहीम हूँ। लेकिन जो जानबूझ के गुनाह करते हैं, जो बदल देते हैं, जो फिर कहते हैं ना भुला देते हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं, तो उनके लिए अल्लाह शदीदुल इकाब है। से मैं अपनी जुबान में कहूँ, अल्लाह कहता है तेनू परवाह नहीं तो मेनू भी तेरी कोई परवाह नहीं। जहन्नुम में फेंकना आसान है, पीछे गुजरी है ना आयतें। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है कि आपसे पूछते हैं, देखें ये भी बड़ा गौर करने का पॉइंट है। यस अलूना का नुक्ता है, आपसे पूछते हैं, यानी सवाल ये कितनी बार ये वैसे आयतों में गुजरा है। यस अलूना का मासा, आपसे पूछते हैं चांद के बारे में, आपसे पूछते हैं हज के बारे में, आपसे पूछते हैं हैज के बारे में, आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें, आपसे पूछते हैं क्या हलाल है। तो पॉइंट मैं ये कहना चाह रही थी कि देखें वो लोग आके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे, जवाब अल्लाह देता था। कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत पर कि इधर बारगाह मुस्तफा में सवाल हुआ, उधर अल्लाह की बारगाह से जवाब आ जाता था। इतनी अल्लाह की नजर अपने महबूब पर, कहते हैं ना हर दम किसी को नजर में रखना कि मेरा महबूब लम्हा भर के लिए भी परेशान ना हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा यंतिकु अनिल हवा, अपनी मर्जी से कुछ बोलते ही नहीं थे। कुर्बान जाए जाते मुसिल। इसीलिए देखे ना साहबा इकराम कहा करते थे फिदा का हयाती या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। क्यों जाने कुर्बान करते थे? उन्हें पता था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपनी मर्जी से बोलते हैं, ना अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, ना अपनी मर्जी से कुछ कहते हैं, ना अपनी मर्जी से कहीं जाते हैं, ना कुछ लेते हैं, ना देते हैं, ना देखते हैं। जो कुछ भी करते हैं अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के इज़्न और अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की खुशी के लिए करते हैं। कहाँ होगा ऐसा बशर? उसवे हसना मुस्तफ़ा से अल्लाह ने अपने महबूब को इसीलिए तो सजाया है, सर तपा आप नूरे मुस्तफ़ा है, रिजाए खुदा है। आप समझ रहे हैं? आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है? कहाँ थे हम? हाँ, हलाल और पाक चीजें, अल्लाह ताला कहता है हलाल और पाक चीजें खाओ। फिर अल्लाह ताला शिकार के, ये सारे अहकामात हैं जिनका अल्लाह ने इसमें बयान किया हुआ है। फिर अल्लाह शिकार के अहकामात बयान करता है कि जो तुम करो अपने तरबियत याफ्ता जो तुम्हारे होते हैं, जैसे अगर कुत्ते को तरबियत दी है तो उसको पता है कि मैंने शिकार कैसे पकड़ के लाना है। तो अल्लाह कहता है ऐसा शिकार भी हलाल है। और ये है कि तुम छोड़ते हुए अल्लाह का नाम ले लो। और अल्लाह कहता है कि डरो अल्लाह से। ये देखें, ये पॉइंट नोट करें, बार बार आता है अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह। कहीं भी जाओ शिकार करने जाओ
या तुम कहते हैं ना खाओ पियो जो भी है, वत्तकुल्लाह, तुम्हारे दिल में हर वक्त क्या चलना चाहिए, वत्तकुल्लाह। आप समझ रहे हैं? अल्लाह यानी वत्तकुल्लाह क्यों रखो? इसलिए कि तुम इसराफ ना करो खाने पीने में या लेन देन में या अपने मामलात में, कोई भी ज्यादती अल्लाह ताला जुल्म और अल्लाह ताला इसराफ को पसंद नहीं करता। तो अल्लाह कहता है हर वक्त जहां भी जाओ जो भी काम करो, वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह, अपने रब से डरते रहो। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत जल्द तुमसे हिसाब लेगा, जर्रे जर्रे का। जो मैंने आपको कल भी समझाया था कि ये काम क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया, किस वजह से किया। इसलिए जो भी काम करो ना, आज आज जो भी काम करो निस्बत मुस्तफ़ा से करो, ताकि हमारा हिसाब ना हो। अल्लाह रहमत मुस्तफ़ा का सदका हमें मुआफ फरमा दे। वरना किसकी जुर्रत है कि वो 50,000 साल खड़ा रहे क़यामत के दिन, अपने अमाल का हिसाब देने की जुर्रत हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो जिनके हिसाब होने हैं ना, वो बड़े ही बदनसीब होने हैं, जिन्होंने 50,000 साल गर्मी में और हशर में खड़े होना। इसलिए हमें निस्बत मुस्तफ़ा चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के सदके हमारी बख्शिश हो। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है, क्या अहले किताब का ज़बीहा जो है वो हलाल है, और अहले किताब वाली जो औरतें हैं वो भी हलाल हैं। आगे अल्लाह ताला कहता है कि जो ईमान के बाद अल्लाह के अहकाम का इनकार करते हैं, ये जो सारा अल्लाह ताला ने बयान किया है ना, ये अल्लाह के अहकाम है। अल्लाह कहता है जो इनका इनकार करेगा, जो अल्लाह के अहकाम का इनकार करते हैं ना, फिर अल्लाह उनके अमाल ज़ाया कर देता है। आयत नंबर 5, अल्लाह कहता है ये आखिरत में हसारे वाले होंगे। ये गहरा पॉइंट है, आपको पता है? ये गहरा पॉइंट है जो यहाँ पे है। अल्लाह ताला बता रहा है देखिए, एक दफा मैं पता नहीं कहाँ कह रही थी कि अगर हम अल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे ना, तो अल्लाह हमारे माल ज़ाया कर देगा। तो एक औरत मुझे कहती है तुम्हें कैसे पता है कि माल ज़ाया होंगे? वो तो अल्लाह ही जानता है, बस वो तो उधर जाके पता चलेगा, वो तो अगे जावांगे तो पता चलेगा कि होनी है, तेनू किसी ने पता लगा। अब बंदा क्या किसी से बहस करे। अब मैं कह रही हूँ कि ऐसा ही होगा, तो कहती है नहीं होगा। हर सूरत में जन्नत का दोज़ख का सूरह वाकई पढ़ तो उसमें सारा बताया हुआ है। नहीं, लोग ये समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि मैं जो भी अमल अल्लाह कबूल कर लेगा, अल्लाह मेरे अमल कबूल कर लेगा, हम जो भी अमल कर रहे हैं कबूल होगा। नहीं, अल्लाह कह रहा है अगर तुम मेरे अहकाम को नहीं मान रहे ना, मैं आपको पॉइंट जो समझाना चाह रही हूँ, मैं ये कह रही थी, अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम मेरे ये अहकाम नहीं मानते ना, तो जो अमाल तुम कर रहे हो ना, कट्ठे कुट्ठे नमाज रोजा हज ज़कात जो तुम जमा कर रहे हो अपनी तरफ से, वो अमाल मैंने रद्द कर देने। हाँ, अगर तुम अहकाम को, और अहकाम क्या है? अहकाम होता है कि अगर तुम इस्लाम की हदूद, इस्लाम के तुम दायरे में अगर जिंदगी नहीं गुजार रहे ना, और तुम दौड़ के नमाज पढ़ के आ जाते हो, तो अल्लाह कहता है मैं इस तरह की नमाज फवैलुल लिल मुसल्लीन तेरे मुंह पे मारनी। जो हमें गलत फहमी है ना, हमें गलत फहमी होती है कि मेरी बख्शिश मेरे अमाल से होनी है, कि मर्जी की जिंदगी गुजारो, अल्लाह माफ कर ही देगा, जो मर्जी किया किया। अल्लाह बार बार कहता है, आपने नोट किया है, वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपको पता है बार बार सहाबा से कहा करते थे तकवा वाले बनो हर मामले में। हत्ता कि आप नोट करें, जब वो हज्जतुल वदा का वाकया था, आखिरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा फरमा रहे थे, तो वहां भी कहा कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में ज्यादती ना करो, किसी की जान माल और इज्जत पर कभी भी हमला ना करो, किसी की जान माल और इज्जत पर हमला ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तकवा होता है। लेकिन हम तो करते हैं कि नहीं? किसी की कोई बात पता चल जाए सही, हमें किसी के घर में क्या हो रहा है, किसी के क्या हालात हैं, कोई क्या कर रही है, हम उसकी छोटी सी बात को बढ़ा के पेश करेंगे, हैं क्या इस तरह से पेश करेंगे? तो अल्लाह तो कह रहा है कि तकवा वाले बनो, तकवा वाले बनो। अगर उसकी आजमाइश है तो तुम्हारी भी है। ये ना सोचो, जाके सोचो कि वो आजमाइश में पड़ी है, वो गुनाहगार है, तो हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें उससे किसी बड़ी आजमाइश में पकड़ के रखा हो जिसका तुम्हें शऊर ही
नहीं है, लेकिन हमें दूसरों की बुराइयां ज्यादा नजर आती है ना, दूसरों के गुनाह हमें ज्यादा नजर आते हैं, और अपनी तरह अपने गुनाहों से हम बिल्कुल अंधे बन जाते हैं, अपना हमें कुछ भी नजर नहीं आता, अपनी हर चीज हसीन, क्योंकि हम अपने आप को नफ्स के आईने में देखते हैं, मेरे से हसीन है कोई भी। अगर हम अपनी शक्ल, कल मैं आपको बता रही थी ना, अगर कुरान के आईने में अपनी शक्ल देखो ना तो शक्ल पहचानी ना जाए, आप चीहे मार के दौड़ जाए, ये कौन है, ये मैं आपको बताऊं। तो इसलिए अपने अंदर, लामक ने कहा अपने मन में डूब के पा जा सुराहे जिंदगी, अपने आप को पहले देख, दूसरों को ना देख। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है कि जो ये पॉइंट मैंने आपको कहा था कि ये नोट करें, ये हाईलाइट करने की बातें हैं कि आपने दोहराए कुरान से कुछ सीखा है, कुछ कहते हैं ना तुम्हारे पल्ले पे है, आपको ये तो समझ आए कि अमाल किनके जाया है, अमाल उनके जाया हैं जो अल्लाह के अहकाम को नहीं मानते। ये बात पक्की नोट कर लें आज, और दिल से ये निकाल दें कि मैं जो मर्जी पहन लूं, जो मर्जी जिस तरह मर्जी जिंदगी गुजारूं, जो मैं अमल कर रहा हूँ वो कबूल होने ही होने, वो नहीं होंगे, अल्लाह ने साफ कहा हुआ। अच्छा, अब आज आयत भी सामने आ गई है, मतलब सामने आप देख लो ना, फिर आपको यकीन आ जाएगा कि ये कैसे। और अल्लाह कह रहा है, दुनिया में बता रहा है दुनिया में अल्लाह बता रहा है, वहुवा फिल आखिरति मिनल हासिरीन, अल्लाह ने इनके अमाल सारे, मैंने आपको पहले भी कितनी बार जुबानी में आपको कहती होती थी, लेकिन आज तो सामने नजर आ रहा है, अल्लाह ने इनके अमाल जो ढेरों ढेर लेके आएंगे ना, अल्लाह कहता है, आगे भी आयत आएगी, अल्लाह ने इनके अमाल हाक में बदल देने, यानी ना कोई वजन ना कोई औकात, कुछ है ही नहीं। अल्लाह कहेगा जाओ, इन अमाल में ना एहलास है, ना ईमान है, ना उसवा हसना है, मुस्तफा है, मैंने क्या करने। अल्लाह ने ऐसे अमाल बर्बाद कर देने हैं, वहुवा फिल हासिरीन, और अब वहुवा फिल आखिरति मिनल हासिरीन, और आखिरत में ये है असल हसारा। हम तो दुनिया के हसारे, आए बड़ा नुकसान हो गया, आए है की होया, आए, हम तो दुनिया के हसारों में रोते रहते ना, असल हसारा ये है, आपको बताओ, असल नुकसान ये है कि जब हम दुनिया की कमाई लुटे तो इंसान कहता है हाय बड़ा हसारा हो गया। आप सोचें जिसकी ईमान की कमाई लुट जाए और वो अल्लाह के पास जाए और उसके पल्ले कुछ ना हो, इससे बड़ा हसारा कोई नहीं। और जब वापस आने का मौका भी ना मिलेगा कि मैं तलाफी माफी कर लूं, कोई मौका ही नहीं मिलना, असल हसारा ये है। तो ये मैं आपसे कहती हूँ, इस हसारे की फिक्र करो, दुनिया के नुकसान, दुख, तकलीफें, परेशानियों से निकलो और आखिरत के हसारे से अपने आप को बचाओ। लेकिन शैतान क्या करता है, शैतान हमें आखिरत के हसारे से बुला के ना दुनिया के दुखों तकलीफों में रुलाता रहता है। ये नोट करें जरा, शैतान छोटी छोटी तकलीफों को ना हमारी आंखों के आगे बड़ा बना के पेश करेगा, आए तेरे बच्चे ने, हाँ तेरे हामन ने, तेरे रिश्तेदार ने, ये दुनिया का नुकसान, ये परेशानी, ये तकलीफ, दुनिया के हसरतों में, दुखों में, गमों में शैतान हमें रुलाता है ताकि जो आखिरत का हसारा है ना उससे हम बेखबर ही हैं, ताकि जब वहां जाए तो ना आगे के ना पीछे। ये है शैतान का मकर, जिसमें वो हमें जकड़ के रखता है। आपको नोट की है बात आपने। तो आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है, ईमान वालों, किनसे अल्लाह मुखातिब है, ईमान वालों से। और अल्लाह ताला हुक्म क्या दे रहा है, वुजू के आगे फिर ये अहकामात है, अल्लाह वुजू के, गुस्ल के, तयम्मुम के, तहारत के अहकामात बयान कर रहा है। और अल्लाह कहता है ये भी जो है अल्लाह की एक नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ने हमें तहारत का तरीका समझाया हुआ है। क्यों समझाया, ये कि हमें पता है ये नेमत है कि अल्लाह ने हमें ये जो तहारत, ये तहारत कितनी बड़ी नेमत है, आपको पता है। हमें गुस्ल के तरीके पता है, आपको बताऊं मैं, साफ होने में और पाक होने में कितना फर्क है। अब ये जो काफर हैं ये साफ तो होते हैं लेकिन ये पाक नहीं होते। और हम इतने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें साफ भी किया और पाक भी किया, जिसका हमें कुछ शऊर ही नहीं है, हमें अप्रिशिएट ही नहीं, हम कदर नहीं करते। मैं आपको बताऊं बड़े न कदरे, हम तो बेसिक बातों को हमें शऊर ही नहीं है, हम तो अपनी ख्वाहिशों के पीछे दौड़ रहे थे। अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं ना हुई तो कुछ भी नहीं मिला। पता ही नहीं कि ये कितनी बड़ी दौलत है, तहारत, तहारत कितनी बड़ी दौलत है। तो यब
होना कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह कहता है तोयब खाओ, पाक और तोयब खाओ, और खुद भी पाक और तोयब रहो। क्योंकि तुम जब पाक और तोयब खाओगे ना, और खुद भी पाक और तोयब रहोगे, तो शैतान जो हबीस है, बातिल है, मरदूद है, उसका हमला तुम पर असर नहीं करेगा। हमें ये राज पता ही नहीं है। क्या आपको समझ आया ये पॉइंट? पाक तोयब खाओ, पाक तोयब रहो। अल्लाह कहता है वाली युतिम्मा नेमतहू, अल्लाह ने अपनी नेमत मुकम्मल कर दी। पहले अल्लाह कहता है दीन मुकम्मल कर दिया, फिर अल्लाह कहता है मैंने नेमत मुकम्मल कर दी। अल्लाह क्यों कह रहा है? अल्लाह इसलिए कह रहा है कि तुम भी अपना ईमान मुकम्मल करो, इस पर अमल करके। अल्लाह कहता है मैंने ये इसलिए किया अलैकुम, तुम पर, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। जिक्र, फिक्र, शुक्र, सब्र, तवक्कल, ये मैंने यहाँ से सीखा है। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है, ये आयत देखें, अगली आयत जो है वज़कुरू नेमतल्लाह, वज़कुरू नेमतल्लाह, ये नुक्ता देखें, यहाँ गहरा नुक्ता है। वज़कुरू नेमतल्लाह, अल्लाह ताला कहता है कि जिक्र करो किसका? नेमतल्लाह, वज़कुरू नेमतल्लाह। कोई आपको समझ आया यहाँ कौन सा नुक्ता है? और अल्लाह की नेमत क्या है? हाँ, अल्लाह की नेमत क्या है? सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके जरिए से ये सारी नेमतें बट रही हैं। दीन इस्लाम, ये कुरान, ये ईमान, ये रहमान, ये तहारत, ये हशियत, ये अल्लाह की इताअत, ये अल्लाह की मोहब्बत, ये अल्लाह की रिजा, ये सारी जो नेमतें, बरकतें, रहमतें हमें मिली हैं दरे मुस्तफ़ा से। तो अल्लाह क्या कह रहा है? वज़कुरू, ये पॉइंट नोट करें ना अगर आप, जरा होशियार बनो। वज़कुरू नेमतल्लाह, इसके तहत, वज़कुरू नेमतल्लाह के तहत हम मिलाद मनाते हैं, हम अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह करीम, विलादत मुस्तफ़ा हुई तो हमें रहमत खुदा मिली, हमें रहमत खुदा मिली, हमें अल्लाह की रज़ा मिली। तो नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमत का जिक्र करने के लिए ही, शुक्र करने के लिए ही हम मिलाद मनाते हैं। अब कोई आपसे पूछे मिलाद क्यों मनाते हैं, तो आप कहा करो वज़कुरू नेमत अल्लाह। अल्लाह कहता है मेरी नेमतों का जिक्र करो, जिक्र करो, चर्चे करो, चर्चे करो। आप समझ रहे हैं? जो मैंने तुम्हें दिया है उसकी कदर करो, कदर करो, है ना? तो ये है। अल्लाह ताला आगे क्या समझा रहा है? अलैकुम व मीसाकहु लज़ी वसाकुम बिही, तुम समेना व अतौना, और कदर कैसे करो? समेना, अल्लाह कहता है सबसे पहले यहाँ पर जिसका जिक्र है, अल्लाह कहता है मिसाक पूरा करो। मिसाक पूरा करो, जो अल्लाह को हम वादा दे के आए हुए हैं। आपको याद है ना, पिछली दफा भी मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अल्लाह ताला कहता है जो तुम वादा अल्लाह को दे के आए हो ना, लस्ता बि रब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूँ, वो भी तुमने अल्लाह ताला ने तुम्हें वादा दिया था हिदायत का, अपना यकीन दिलाया था कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ और मैं ही तुम्हारा पालने वाला हूँ, मेरे ही पास तुमने वापस आना है और मेरी ही रजा के रास्ते पर तुमने चलना है। तो ये भी तो एक नेमत है ना कि आपकी जिंदगी का तायुन, मकसद का तायुन अल्लाह ताला ने करके आपको भेजा हुआ है। जैसे मैं आपसे कहूँ भाई आप बाहर जाएं तो मुझे क्या चाहिए, मैं आपको सौदा बताऊं कि ये लेके आना है। अल्लाह ने हमें अगर दुनिया में भेजा है ना, तो अल्लाह ने लिस्ट दी है, जाओ तो ला इलाहा इल्लल्लाह को साथ रखना और मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके वापस आना। अल्लाह ने हमें लिस्ट दे के भेजा हुआ है। तो ये नेमत है कि टू दी पॉइंट मुझे पता है मैंने क्या करना है। आप समझ रहे हैं कि बाजार जाके हो सकता है मैं गुमी हो जाती, मैं अपनी मर्जी की चीजें देखने लग जाती, मैं कभी ये लेती कभी वो लेती। तो अल्लाह ने कहा है कि सारे सौदे लेने का टाइम नहीं है, जिंदगी तेरी 60-70 साल है, इतना टाइम नहीं है तेरे पास हर जगह बंदा ट्राइयां करता फिरे, ये भी जैसे होता है ना। अल्लाह कहता है सीधा जाना, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके वापस आ जाना। आपको पता है ये भी अल्लाह कहता है नेमत है,
कितनी बड़ी नेमत है, तुम्हें पता है मैंने करना क्या है, और सानू तो फिर भी नहीं पता है। पता नहीं है। हम तो समझ रहे हैं खुले डुल्ले हो गए ना वो, ऐशो इशरत में नहीं गुजारो। पता ही नहीं मैं कुछ लेने आया हूँ, सौदा दुनिया में लेने, कुछ सौदा लेने आया हूँ, और मैंने कुछ करना, अल्लाह ने मुझे कोई मकसद